آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد رائے شماری کے لیے پیش کر دی گئی۔ چودھری انوار الحق کا کہنا تھا پرامن انتقال اقتدار کے لیے بحیثیت وزیر اعظم اپنا کردار ادا کیا، اب اپوزیشن میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے فیصل ممتاز راٹھور کو نامزد کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کینٹ اسٹیشن اپ گریڈیشن، مسافروں کے لیے جدید لاؤنجز اور نئی شالیمار ایکسپریس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا شالیمار ایکسپریس کو دوبارہ نئی ٹرین بنا دیا گیا، اس کا کچن قابل دید ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر ریلوے کو شاندار ٹرانسپورٹ بنائیں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا تھا کراچی کے دیگر اسٹیشنز پر بھی جلد کام شروع کریں گے۔ 150 سال بعد روہڑی جنکشن اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے بن جائے تو بہت بڑا سہارا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم سے درخواست کریں گے کہ موٹر وے جلد از جلد بنا دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کراچی سرکولر ریلوے بحال کیا جائے، کراچی جیسے شہر میں ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے۔ اور کرپشن کیس میں گرفتار سابق ADCR سیالکوٹ کے فرار کا مقدمہ 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف درج۔ پولیس کا کہنا ہے 13 نومبر کو ملزم کو لاہور سے اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ لاہور واپسی پر ملزم پولیس اہلکاروں کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ ملزم پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے NOC کے بدلے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب قرار شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹرائیبیونل نے سابق وزیر داخلہ اسدالزماں کمال کو بھی سزائے موت سنا دی۔ عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ IG پولیس چودھری عبداللہ مامون شریک جرم قرار۔ سرکاری گواہ بننے پر 5 سال قید سنائی گئی۔ ٹرائیبیونل نے فیصلے میں لکھا شیخ حسینہ واجد نے لوگوں کو پھانسی چڑھانے کا حکم دیا، ان کے حکم پر طلباء کو قتل کیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے اوپر عائد الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا ایسے فیصلے کی پرواہ نہیں۔ انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب قرار شیخ حسینہ واجد بھارت میں پناہ گزین ہے۔ بنگلہ دیش بھارت سے شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے مطالبے پر ممبئی حملوں کے ملزم کینیڈین شہری کو بھارت کے حوالے کیا تھا۔ کیا بھارت بنگلہ دیش کے مطالبے پر سزائے موت کی مجرم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے گا؟ بنگلہ دیش کی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت اور اشتعال انگیز ریمارکس پر فطری موت تک قید کی سزا سنائی ہے۔ فیصلے کا علم تھا، والدہ بھارت میں محفوظ ہیں، عوامی لیگ سے پابندی نہ ہٹائی گئی تو فروری میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیو واجد کی دھمکی، کہا احتجاج تشدد کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے آئندہ الیکشن بنگلہ دیش کو محفوظ بنائے گا، آزاد قوم کے طور پر زندہ رہنے کے لیے یہ جنگ جیتنا ہوگی، ناکامی کی گنجائش نہیں، الیکشن سے قوم کا جنم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی کینٹ اسٹیشن اپ گریڈیشن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے جدید سہولتوں اور اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ لیا اور ریلوے حکام کو عوامی سہولتیں دینے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی نوابزادہ جام کرم علی اور پرنس جام قائم علی کی رہائش گاہ آمد۔ وفاقی وزراء عطا طاہر، حنیف عباسی، معاون خصوصی طلحہ برقی بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے تو نیا صوبہ ناگزیر ہو جائے گا۔ ہم لاڑکانہ، سکھر اور کشمور کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہتا ہوں آئیں بیٹھیں بات کریں۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا جیسے آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں 27ویں اور 28ویں ترمیم کے بھی بنے۔ حکومت نے کہا ہے آئندہ ترمیم میں MQM کا بل لازمی شامل کریں گے۔ سندھ کی تقسیم ناممکن ہے، نئے صوبے کی بات مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا MQM آپس کی لڑائیاں ختم کر کے عوام کی خدمت کرے، چاہتے ہیں MQM الزام تراشی اور نفرت کی سیاست کے بجائے مثبت سیاست کرے، ہم بھی مدد کریں گے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا پورے سندھ میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، کراچی میں بڑی شاہراہوں کے ساتھ ٹاؤنز کی سڑکوں پر کام ہو رہا ہے۔
وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین شاہ سے چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان نے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ عدالت نے پہلے فیصلے میں خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر حکم امتناع دیتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا، قانون یہ ہے کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو واجبات ادا کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی ہے۔ آئینی عدالت نے وی سی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی تقرری کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا۔ کہا، موجودہ کیس دائر ہونے کے بعد 8 سال تک سپریم کورٹ میں مقرر نہیں ہوا۔ ستائیسویں ترمیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ اور آئینی بینچز کا نیا روسٹر جاری۔ روسٹر گورنر سندھ کی جانب سے 15 نومبر کو جاری کردہ آرڈیننس کی روشنی میں تشکیل دیا گیا۔ آئینی بینچ آرٹیکل 199 سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ تمام آئینی درخواستیں آئینی بینچز کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ ججوں کے پاس عدلیہ اور آئین کی بالادستی کے لیے 2 ہی راستے ہیں، سسٹم میں رہ کر کردار ادا کریں یا استعفے دے کر تحریک چلائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر کہتے ہیں، خاموش بیٹھ جانا سسٹم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بنیاد دھاندلی کے 2 ووٹوں پر ہے۔ جھوٹ پر کھڑی ہونے والی عمارت زیادہ دیر نہیں رہتی۔ خارجی دہشت گرد نے فتنہ خوارج کی حقیقت بیان کر دی۔ دہشت گرد احسان اللہ ولد عبدالحنان نے بتایا، فتنہ خوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرینیڈ اور اسلام الدین کے لیے 3 سال سہولت کاری کی۔ بختر بند گاڑی اور تتور میں پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی۔ پاک فوج کو بدنام کرنے والے خوارج خود کافر اور مرتد ہیں۔ جب انہیں دیکھا تو پتہ چلا پاکستانی فوج تو حقیقی مسلمان ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا۔ نوجوانوں سے اپیل ہے پاک فوج کا ساتھ دیں تاکہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ہم ان دہشت گرد خوارج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اور کراچی کے علاقے دمبا گوٹ میں گاڑی کی ٹکر سے اسکوٹی پر سوار ایک خاتون جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ سپر ہائی وے پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی۔ حادثہ پنجاب اڈہ کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا۔